معزز سامعین ناظرین کو آدھا اسلام کا ابتدائی دور ہے اور کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا ہے کہ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد غزوہ بدر ہوتا ہے، یعنی جب اسلام ابتدائی دنوں میں تھا اور مسلمان کمزور تھے تو اس وقت ہجرت کی گئی، اور پھر جب مسلمان طاقت پکڑ چکے تو غزوہ بدر ہوا۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف کی غرض سے مکہ تشریف لاتے ہیں، لیکن راستے میں ہی قیام کرتے ہیں اور کفار مکہ کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے معاہدہ، جس میں ایک شکل یہ تھی کہ آپ اس دفعہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال خانہ کعبہ کی طواف کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ تمام جو دوسری شکیں بھی تھیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن آپ نے سب کو ایکسیپٹ کیا اور آپ نے ایک معاہدہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا مگر حجرہ مبارک کی دیوار کے ساتھ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ اس کا میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا تھا، اس کا آگے میں تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو اسرائیلی ریاست ہے یہ کیسے وجود میں آئی۔ یہ جناب نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ کو یہودی ریاست اور ایک عرب اسٹیٹ میں تقسیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 181 آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے فوری بعد عربوں اور اسرائیلیوں میں جھڑپیں شروع ہو گئی۔ برطانوی افواج کے 15 مئی 1948 کے انخلاء کے بعد اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے ہمسائے ممالک یعنی پورا عربی کہہ لیجیے، جس میں شام، اردن، مصر وغیرہ، وہ اس نوزائیدہ مملکت کو تباہ کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یوں سمجھے کہ حملہ کر دیا، لیکن انہیں بہت جلد پسپائی اختیار کرنا پڑے، لہذا نازیوں کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل ہونے کے بعد چند سالوں کے بعد ہی اپنا ایک ملک جو ہے وہ قائم کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ اپنے ہی ہوم لینڈ یعنی فلسطین میں ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عرب اس شکست کے درد کو سے کبھی نہیں نکلے۔ آج تک عرب جو ہے وہ اس شکست کا درد قبول کرتے ہیں اور اپنے اندر رکھتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے اندر یہ سما چکا ہے کہ عرب اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور پھر بھی کریں گے۔ لہذا ایک نئی جنگ کا جو پیش خیمہ تھا یا ایک نئی جنگ کا جو آغاز تھا یا ایک جو سامنے نظر آ رہی تھی وہ ہونی تھی۔ لہذا 1948 سے لے کر آج 2020-21 ہے، مختلف جھڑپیں اور مختلف جنگیں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ہوتی رہیں، جس میں ایک اہم فریق بلکہ یوں سمجھیں کہ براہ راست ملوث جو ہے وہ عرب ممالک بھی رہے، لیکن ہر بار عربوں کو ایک ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ لہذا جب بھی اسرائیل نے بہترین مہلک اور تیز فوج بنائی اور 1967 میں وہ جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب ترین پہنچ گیا، جبکہ عرب آج تک جوہری ہتھیاروں کے نزدیک بھٹک بھی نہیں سکتے اور کوئی منظم فوج بنانے میں ناکام رہے۔ اسرائیل جدید ترین جنگی جہاز، جدید ترین میزائل، جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم،
جدید ترین فوج رکھتا ہے، جبکہ پورا عرب اس قسم کی کسی بھی فیسلٹی سے بہت دور ہے۔ 1948 میں تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلنا پڑا تھا، اور پھر وہ کبھی واپس اپنے گھروں کو نہیں پلٹ سکے، جسے فلسطینی تباہی کا سال کر جانتے ہیں۔ اب تازہ جو جنگ شروع ہے اس میں بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، انتہائی افسوس اور ہولناک مناظر ہیں جو دیکھے بھی نہیں جا سکتے اور بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ اب اس کا تدارک، اس کا حل کیا تھا؟ یعنی کہ اس 1948 سے لے کر آج تک تقریباً 70-72 سالوں میں اہل عرب یا اس کا کوئی بھی ریاستی پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی اسٹیٹ نہیں جو ایک جدید اور وقت اور حالات سے ہم آہنگ فوج رکھتی ہو، جدید ترین فائٹر جیٹ رکھتی ہو، جدید ترین میزائل اور ایئر ڈیفنس رکھتا ہو، سسٹم رکھتے ہو۔ تو ایسا کسی بھی سسٹم کو جو ہے وہ اہل عرب میں نہیں ہے۔ تو اس میں جو جیٹ طیارے حملہ کر رہے ہیں یا میزائلز ہیں، ان کا حل، ان کو روکنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آج بھی جنگی جہازوں اور جدید ترین ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں اور غلیلوں سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت تو مجھے اسرائیل پر ترس آ رہا ہے کہ اس بیچارے نے کتنا زور لگایا ہے اپنی فوج کو جدید ترین کرنے میں، اور اسے آج بھی مقابلہ پتھروں سے کرنا ہے۔ اگر پتھروں سے مقابلہ کرنا تھا تو اس بیچارے کو اتنا جو خرچہ تھا اپنی فوج پر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو مسلمانوں اور اہل عرب پر ترس نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے 70 سال میں اس طرف سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی فوج کو جدید ترین کرنا ہے۔ یہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کی جو میں نے 9 تلواروں کی مثال دی ہے، بات پہلے کی ہے، وہ میں یاد دلانا چاہوں گا۔ یعنی ہم اپنے وطن کو بنائیں سنواریں اور کوئی آ کر اسے برباد کر دے یا کوئی ہمیں اپنے گھروں سے نکال دے، نہیں۔ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، یعنی کہ دفاعی طور پر مضبوط کیا گیا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو دفاعی طور پر خود مضبوط کرنا ہے۔ یہاں پر مجھے بھٹو صاحب یاد آ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس پھوس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے، اور آج پاکستان کی سرحدیں اللہ کے فضل سے 100% محفوظ ہیں، اور دفاع جو ہے وہ پاکستان کا ناقابل تسخیر ہے۔ اور 70-72 سالوں میں پورے عرب میں کوئی بھٹو کے ویژن کا یا بھٹو کے پائے کا لیڈر سامنے نہیں آیا، اور اسے یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے پہلے کچھ کرنا ہے۔ تمام شہزادے جو ہیں وہ تلور کا شکار کرنے آ جاتے ہیں اور ساتھ تتلیوں کا شکار بھی کرتے ہیں۔ تو تتلیوں کی بات تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، تو تتلیوں کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسرائیلی درندے ہمارا بہنوں بیٹیوں اور بیچارے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور ان درندوں کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے۔ تو اب یہاں پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ کر کیوں نہیں ذمہ داری اٹھاتا۔ تو پاکستان اگر اپنا اسلحے کا تمام ذخیرہ اسرائیل پر جھونک دے تو اس سے کہیں درجے شفاق دشمن جو سرحد کے قریب بیٹھا ہے، انڈیا کے ٹینکوں کو کون روکے گا؟ اچھا، پھر ہماری OIC کا جو اجلاس ہوگا اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ انگلیاں مارتے رہے کہ یہ وائلنس ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب ساتھ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے کرنا کچھ نہیں تو ان بیچاروں کو آپ خواہ بچوں کو شہید کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے لے آئیں اور حماس کو کہیں کہ آپ اپنے حملے بند کریں اور جنگ کو بند کروائیں، سیدھی سی بات کریں۔ اگر آپ نے اپنی افواج نہیں بھیجنی یا آپ بھیجنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ بچوں کو کیوں شہید کروا رہے ہیں؟ آپ اپنے حماس کو، آپ فلسطینیوں کو
التماس کریں، گزارش کریں، اپیل کریں کہ آپ اپنے حملے بند کریں اور کسی معاہدے کی یہ طرف اور امن کی طرف آنے دیں۔ اور اس کا پائیدار حل کیا ہے؟ پائیدار حل یہ ہے کہ پورا اہل عرب مل کر ایک ایسی جدید اور وقت کے ساتھ ہم آہنگ جدید ترین فوج کی تشکیل کرے، اور جب وہ فوجی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں تو پھر فلسطینیوں کے حق کی بات کریں، نیند کر کے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اپنا چینل RNB TV پاکستان۔